میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی جس کا ذکر ابھی آپ نے حدیث قصہ میں سنا. یہ سب سے بڑی دعا ہے، یاد رکھو، سب سے بڑا واسطہ. کائنات میں بی بی زہرا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، اگر سمجھے تو ہے. اللہ نے خود بتایا نا، یہ حدیث قصہ یہ کوئی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں ہے، یہ بی بی زہرا نے خود نریٹ کیا. بی بی زہرا نے خود جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر وہ پرسنالٹی ہے کہ جو پہلا زائر کربلا ہے. آپ سوچو، بی بی زینب بی بی ام کلثوم سے پہلے زیارت کرنے والے کا نام جابر ہے. کتنی بڑی ہستی ہے کہ جو 6 معصومین کی زیارت کرے، 5ویں امام تک زندہ رہے، اللہ کے رسول سے لے کے 5 امام اور اللہ کا رسول، 6 معصوم کی جو زیارت کرے. اللہ کا رسول خود امین ہے، اس کے یہ امانت دار تھا. اتنی بڑی ہستی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک عظیم پرسنالٹی کا نام. صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ بی بی نے پوری حدیث قصہ ان کو نریٹ کیا، پوری حدیث ان کے ذریعے ہمارے پاس آئی، ان کے ذریعے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حدیث قصہ شروع ہوتی، خالہ جابر ابن عبداللہ انصاری بولتے کہ جابر نے کہا. اور یہ ایک ایسی پرسنالٹی کہ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، کہ ایون تمام مسلمان ان کی ریسپیکٹ کرتے کہ یہ رسول کا صحابی تھا. اتنی بڑی پرسنالٹی. اس حدیث قصہ میں بی بی زہرا نے بتایا جابر کو، اور جابر نے ہم کو بتایا کہ ایسا 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 واقعہ ہوا، ورنہ ہمارے پاس نہیں آتا یہ واقعہ. اور یہ ایک حدیث ایسی ہے، حدیث قصہ کی ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے ریزن دیا کہ وائی آئی ہیو کریٹڈ دس ورلڈ، دس یونیورس. کتنی عجیب بات ہے نا. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے ڈیٹیل میں کہ اللہ نے کریٹ کیوں کیا پورے یونیورس کو، عالمین کو. ایک یونیورس نہیں، عالمین کو. آج کوئی نہیں بتا سکتا پوری دنیا. اگر ایون گوگل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے یونیورسز ہیں کہ ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا کریشن ہے اللہ کا، اتنا بڑا کریشن ہے. تو پوری پریس کیا، پورا ریزننگ دیا کہ اہل بیت کی محبت میں میں نے اس کو پیدا کیا. ہم تو شکر ادا کریں گے کہ ان کے در سے وابستہ ہیں. شکر ادا کرو. تو اس کریشن کا بتا کر اللہ نے کیا کہا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بن. جب جبرائیل نے پوچھا کہ یا رب من تحت القصہ، کون ہے یہ لوگ، تو اس وقت اپنا انٹروڈکشن کرا کہ یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے اور ان کے بچے. مجھے حدیث قصہ پہ پڑھنا نہیں ہے، میں صرف وہ دعا بتا رہا. پہلی مجلس ہے، ایک ہلکا انٹروڈکشن ہے خالی کہ بی بی زہرا کا واسطہ ہمارے لیے یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ مادر حسین سے رشتہ ہمارا ہے. یہ یاد رکھو، تمہاری ساری دعاؤں کا نچوڑ مادر حسین ہے. اگر بی بی کا واسطہ سارے اماموں کے بارے میں کہ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ان کا واسطہ دو. بی بی زہرا الگ ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ سب برابر ہے، کلونا کی منزل پر ہے، لیکن 13 معصومین کو اگر راضی کرنا ہے، 13 معصومین کیا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو فاطمہ کا نام لو. میں کیا بول رہا آپ سے، بی بی زہرا کے ایک ایک نام، بی بی زہرا کے کئی نام. دیکھیں 3 دن کی مجلس ہے، بس 3 دن کی مجلسوں میں 3 گھنٹے میرے پاس. میں کوشش کروں گا کہ بی بی کے ناموں کی برکت بتاؤں. میں کوشش کروں گا کہ آج بی بی زہرا کی جو شہادت ہے، یہ جو پہلی شہادت آ رہی ہے، اس میں یہ مت کرو کہ ایک ریلیکس ہو کے اب شروع کرنا ہے. نہیں، سیٹرڈے نائٹ ایک بگ نائٹ ہے، لیکن ایام فاطمیہ مسلسل اب شروع ہو گئے. اب کمپلیٹ کب تک ہوں گے؟ 3 جمادی الثانی تک. 3 جمادی الثانی تک روز کم از کم بول رہا، منیمم بول رہا، ایک مجلس تو ضرور کرنا. اس لیے کہ جو حق فاطمہ کا ہے وہ کسی کا نہیں. روزانہ شہزادی کی زیارت پڑھنا ان ایام میں روز. میں ایک تحفہ دے رہا اسٹارٹنگ میں، اگر تم روز بی بی زہرا کی زیارت پڑھو، ایوری ڈے. نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات. چھوٹی جو زیارت ہے بی بی کی وہ ضرور پڑھنا، تو تمہارا رشتہ مادر حسین سے بنتا ہے. ایک اور بات بولوں، ماں سے بڑا کس کا رشتہ ہے؟ کس کا رشتہ ہے؟ ہم اپنی ماں کو روز سلام نہیں کرتے. وہ بدنصیب ہوگا کہ جو اپنی ماں کو سلام نہیں کرے گا روز، اگر زندہ ماں ہے. مر گئی تو ماں تم لحد پہ آتے ہو،
آ کے سلام کرتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو، یہ ساری ماؤں سے بڑی ہے یہ ماں ہماری. تو بی بی زہرا کو کچھ میں نے سلام علیکم کیا، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بولو، روز سلام کرو. جب تم زیارت امام حسین پڑھتے نماز کے بعد، اسی ساتھ پہلے اللہ کے رسول کو کرو، پھر بی بی زہرا کو کرو، پھر امام علی کو کرو، پھر مولا حسن کو کرو، پھر امام حسین کو کرو. ایک ایک جملہ کرو، ایک ایک جملہ. آپ یقین کرو میں پہلی مجلس میں محفل مصطفیٰ میں بول رہا ہوں کہ یہ ایسا ثواب اور ایسے حالات کا بدلنا ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں یو کے میں جب یہ بات میں نے بولی تھی تو حال یہ ہوا کہ جب فرسٹ ویو میں سب سے زیادہ ویسٹ میں پرابلم ہوا، یو نو ویری ویل کہ انڈیا سے زیادہ انڈیا میں سیکنڈ ویو میں پرابلم ہوا، یورپ امریکہ میں فرسٹ ویو میں پرابلم ہوا. ایسا پرابلم ہوا کہ کنٹینرز میں باڈیز آ گئے تھے، اتنا سخت وہاں امتحان ہوا لوگوں کا. تو وہاں پہ جب بولا اہل بیت چینل پہ تو حال یہ ہوا کہ ایسی میتیں، ایسی بیماری کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ پیشنٹ بچ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا، ہوش میں ہے لیکن اس کو اندر تو نہیں جا سکتے تھے. ایک چٹ بھیجی خالی کہ تم سلام کرو مظلوم بیوی کو اور واسطہ دو بیوی کو اللہ کا. آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنا بڑا واسطہ ہے. تو یہ واسطہ دے کے اپنی زندگی کو گزارو بامبے میں. تو حال یہ ہوا کہ جب اس کو چیٹ گئی لندن میں، سینٹرل لندن کا ہاسپٹل کا واقعہ، فیملی ممبرز پریشان، لٹرلی تیاری ہو رہی تھی اس کے فیونل کی کہ کبھی بھی نیوز آ جائے گی، کبھی بھی یہ نیوز آ جائے گی. کتنی حالات خراب تھی، آکسیجن لیول گرتے جا رہا تھا. تو بڑی ریکویسٹ کر کے جو نرس تھی وہاں پر اس کے ذریعے ایک چٹ بھیجی کہ صرف اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا، مادر حسین کو سلام کرو اور یہ جملے بولو، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنی. پروردگار بی بی فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ پورے 14 معصومین کا واسطہ ہے. صرف امام حسن امام حسین نہیں بلکہ زمانے کے امام تک ہر امام کا واسطہ ہے. تو اب آپ سوچو بی بی زہرا کے ذریعے آپ 14 معصومین کا واسطہ دے رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ جو حدیث قصہ کے اندر ہے صرف وہ لوگ ہیں، نو. بنوا کے معنی یہ ہے کہ 2 سے زیادہ. عربی میں سنگولر اور پلورل، دوسری زبانوں میں پلورل جو ہے وہ 2 کے بعد شروع ہوتا، 1 کے بعد شروع ہو جاتا، لیکن عربی میں 2 کے بعد شروع ہوتا. یہاں 2 تھے اور اللہ نے پلورل کا جو ہے استعمال کیا. تو صرف یہ بتا، ایسا تو نہیں ہے کہ عربی نہیں آتی تھی، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پاکیزگی کا اعلان ہے یہ حسین تک نہیں ہے بلکہ امام زمانہ تک موجود ہے. تو یہ جو واسطہ ہے اب 14 معصومین کا واسطہ دے رہے. تو اتنا بڑا واسطہ آپ یقین کرو 3 دن کے اندر جب وہ مریض، وہ پیشنٹ کچھ نہیں کر رہا تھا، لیٹا ہوا ہے، صرف زبان پہ یہ اور سامنے رکھے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر بی بی فاطمہ کا نام تم اپنی بازو تعویذ کی طرح باندھ لو، تعویذ کی طرح باندھ لو، اگر آپ جنگل میں بھی چلے جاؤ سوائے موت کے، یہ میرا جملہ نہیں 8ویں امام کا جملہ ہے، سوائے موت کے کبھی تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بی بی فاطمہ کا نام یا فاطمہ الزہرا، اس لیے کہ بی بی کے ناموں کی الگ الگ برکت ہے. تو وہ اگر تم تعویذ کی طرح باندھ لو تو بڑے بڑے ایشوز جو ہے تم ایشوز سے بچو. سوائے موت کے امام رضا غریب کا جملہ ہے کہ میرے ہاتھ میں میری دادی کی تعویذ ہے. اس کے بعد میرا مولا بولتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ باندھے سوائے موت کے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ مت بولو کہ بیماری نہیں آئے گی، بخار آئے گا، کوئی تکلیف ہوگی، آئے گا، وہ جائے گا بھی انہی کی برکت سے. اب لیکن آئے گا ضرور، نہیں آئے گا تو فرعون بنو گے. نہیں، پہلے ہی فرعون بنے ہوئے ہم، نہیں، پہلے سے ہمارا غرور اور تکبر اور فرعونیت اتنی ہے کہ کسی کو مانتے ہی نہیں. تو وہ آنا بھی چاہیے، بخار آنا چاہیے، پریشانی آنا چاہیے، تکلیف آنا چاہیے،
لیکن دعا یہ کرو کہ آئے اور جائے بھی انہی کے نام کی برکت سے، یہ یاد رکھو۔ تو بی بی کا نام ایک عظیم نام ہے، عرش الہی پر جس کا نام ہو اس کا نام فاطمہ ہے۔ اب سمجھا بی بی کا مقصد۔ لیکن یہ ایام کی امپورٹنس بتا رہا کہ شہادت بی بی فاطمہ 13 سے شروع ہوئی 3 تک۔ آپ بولیں گے اتنی لمبی کیسے چلی؟ لمبی نہیں چلی، کریکٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں، یہ 75 ڈیز کی روایت ہے جو ہم کر رہے ہیں، 90 ڈیز کی روایت آئے گی 3 جمع دسن، تو یہ آلموسٹ 17 اور 18 ڈیز، یہ سارے کے سارے ایام فاطمیہ کہلاتی۔ اس میں روز ایک مجلس کرو، اگر گھر آپ امام بارگاہ نہیں آ سکتے اپنے گھر میں کرو، لیکن عذاب